اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں زیب چودھری عوام دوست پارٹی سے. اور آج کا پروگرام میرے دونوں پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ علیل ہیں، تو اس وجہ سے آج کا پروگرام جو ہے وہ میں ہی کروں گا، ریئل ٹاک کا. اور ڈسکس کریں گے ہم پاکستان کی پولیٹکس اور پاکستانیوں کا مزاج. کوئی غم کی داستان سنتا نہیں، اشک پہم کی زبان سنتا نہیں، بے گئیں مجبور کی مجبوریاں پر کوئی اس کی فوا سنتا نہیں. ہونٹ کب سے مائل فریاد ہیں، کون کہتا ہے کہ ہم آزاد. سوچ پر افکار پر پیرے رہے، ہر نگہ بیدار پر پیرے رہے، بات کہنے کی اجازت نہ ملی، جرأت اظہار پر پیرے رہے. اس قدر حالات جب متضاد ہیں، کون کہتا ہے کہ ہم آزاد. راہزن ہیں رابروں کے بھیس میں، ہم لٹے اپنوں سے اپنے دیس میں. اپنے لٹ جانے کا کوئی غم نہ تھا، ہاں غیر سے لٹتے اگر پردیس میں. یہ محافظ ہیں کہاں جلاد ہیں، کون کہتا ہے کہ ہم آزاد ہیں. اور بدلہ بدلہ سا ہے رنگ گلستاں، فصل گل پہ چھا گئی فصل خزاں. نوحہ گر ہیں اندلی بانے چمن، اٹھ رہا ہے آشیانوں سے دھواں. بڑھ کے پہلے سے بھی ہم برباد ہیں، کون کہتا ہے کہ ہم آزاد ہیں. میرے پاکستانیوں، آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ سے ڈائریکٹلی مخاطب ہوں، اور میں ڈائریکٹلی آپ سے بات کرتے ہوئے آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی موجودہ جو پولیٹیکل کلچر ہے، جس کو پچھلے 70 سال سے آپ پہ مسلط کیا گیا ہے، یہ سارے کا سارا دھوکہ ہے، فراڈ ہے، فیک ہے. اس پارلیمانی نظام جس میں کوئی بھی غریب بندہ، کوئی بھی مڈل کلاس، کوئی بھی سفید پوسٹ جو ہے آپ کی طرح کا، میرے جیسا جو ہے، وہ کبھی بھی الیکٹ ہو کے آگے نہیں آ سکتا. وہ عوام کو کیا سمراج دے سکتا ہے. یہ نظام جو پورے کا پورا جو ہے وہ ایک فیک قسم کا جو ہے وہ سٹرکچر ہے، جس میں صرف سرمایہ دار، جاگیردار اور زردار جو ہے وہ پنپتا ہے. اور اس کے دوسرا جو سٹیک ہولڈر ہے وہ سول بیوروکریسی ہے، جو ان کو سکھاتی ہے، اور جو سرمایہ داروں کو، جاگیرداروں کو عوام پہ حکومت کرنا سکھاتی ہے، ان کو بتاتی ہے کہ آپ نے کیسے عوامی استحصال کرنا ہے. آپ بیوروکریٹس کی اگر ٹریننگ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کو ایک خاص فاصلے تک جو ہے نا عوام کو رکھنے کے لیے باقاعدہ سے تربیت دی جاتی ہے. تیسری سٹیک ہولڈر اسٹیبلشمنٹ ہے یا پھر فوج ہے. فوج جو ہے وہ پچھلے 70 سال سے یہ نعرہ لگا رہی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم سیاست میں بالکل ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بالکل انڈیپینڈنٹ اور نیوٹرل ادارہ ہیں. اور اس کے باوجود پاکستان واحد ملک ہے جس میں 4 دفعہ مارشل لاء لگا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ فوج ہماری جو ہے وہ اقتدار کا حصہ نہیں ہے. اچھا، چوتھا سٹیک ہولڈر جو ہے وہ عدلیہ ہے، اور عدلیہ جو ہے وہ آپ کے فیصلے کرتی ہے پارلیمان کے. اب تو یہ عالم ہو گیا ہے کہ پارلیمان میں اگر کسی نے جوتا بھی پہننا ہے تو وہ بھی جا کے عدلیہ کے سامنے اس سے جا کے پوچھتا ہے کہ مجھے یہ جوتا پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے. آپ کے جتنے بھی قوانین ابھی تک بنے ہیں یا بنا دیے گئے ہیں یا بنائے جائیں گے، وہ سب کی سب جو ہے اس کی تشریح جو ہے وہ آپ کی عدالتیں کریں گی، اور عدالت کے ہر جج کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جس طرح کا چاہے وہ اس کی تشریح کر سکتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ایک ہی نوعیت کے جو معاملہ ہے اس پہ ایک جج جو ہے وہ فیصلہ دے رہا ہے، ایک طرح کا فیصلہ دے رہا ہے، اور دوسرا جج بالکل اس کے اپوزٹ جو ہے وہ متنازع فیصلہ دے رہا ہے. اور دونوں پہ کوئی قدغن نہیں ہے. دونوں کی جو ہے وہ ساری کی ساری جو فیصلوں کی جو موجود ہوتی ہے، سارا کا سارا جو فیصلوں کی تحریریں موجود ہوتی ہیں، یا فیصلوں کے جو مجھے لفظ نہیں آ رہا، تو جو فیصلے موجود ہوتے ہیں ان کو آپ جب پڑھتے ہیں تو ایک ہی معاملے میں ایک جج جو ہے وہ اور فیصلہ دے رہا ہوتا ہے، اور دوسرا جج جو ہے وہ اس کے اپوزٹ فیصلہ دے رہا ہوتا ہے، اور پھر بھی قانون کی حکمرانی ہے اس ملک میں. آپ اندازہ کریں 5واں سٹیک ہولڈر جو ہے وہ اس نظام کا، وہ آپ کی صحافت ہے.
آپ کے جو 4 بنیادی جو ہے آپ کے جو 4-5 بڑے ادارے ہیں، ان میں سے کم آدھے ادارے جو ہیں وہ 4 جو بنیادی سٹیک ہولڈر ہیں پوری دنیا میں، یہودیوں کی جو کمپنیز ہیں، انہوں نے ان کو خریدا ہوا ہے۔ میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن سچ یہی ہے کہ جب وہ بولتے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا کی باتیں جب کرتے ہیں، اور جب انٹرنیشنل میڈیا کا بیانیہ جو ہے وہ آگے عوام میں ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بالکل صاف ستھرا نظر آتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یہاں پہ جو ہے وہ مجبور ہیں یہاں پہ ہر طرح کے جو ان کی ایجنڈا ہے اس کو مقبول عام کرنے میں۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں میں نے بیان کی، لیکن اس کے باوجود ایک بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 70 سال سے آپ اور میں ایک ہی طرح کے معاملات سے گزرتے ہوئے، ایک ہی طرح کے الیکشن کے سٹرکچر سے گزرتے ہوئے، ایک ہی طرح کے حکومتی رویے سے گزرتے ہوئے کبھی ایک کو اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں اور کبھی دوسرے کو اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ شخصیات کو اپنا لیڈر بنایا ہے، اور شخصیات کو ہم ہمیشہ کنٹروورشل کرتے ہیں۔ کتنا ہی آسان ہے کہ ایک ادارہ اٹھتا ہے اور ایک بڑا لیڈر جس کو کئی سال لگے ہوتے ہیں عوام میں لیڈر بنتے ہوئے، اس کو اٹھا کے ایک مومنٹ میں کنٹروورشل کر دیتا ہے اور پھر اس کی جگہ پہ دوسرا لے آتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک کی جگہ پہ دوسرا آتا تھا تو تھوڑا سا پھر بھی احترام اور تھوڑا سا اپنے جو کیے ہوتے ہیں اس پہ جو ہے وہ اس پہ کیا کہنا چاہیے، ریئیکشنز کے طور پہ پھر بھی خیال کیا جاتا تھا کہ ایک جس کو بہت زیادہ گندا کیا گیا اس کو سامنے نہ لایا جائے۔ لیکن یہاں تو دروکال ہی مچ گیا ہے کہ ایک بندہ جو ہے جس کو ذلیل اور رسوا کر دیا گیا پھر اس کو پکڑتے ہیں اور دوبارہ اقتدار میں لے آتے ہیں۔ اس سے عوام جو ہے عوام کا شکار ہے کہ آیا جو جس نے لوٹ مار کی ہے اس نے لوٹ مار کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے۔ لیکن میں یہاں پہ ایک کوسچن کرتا ہوں کہ اگر پچھلے 70 سال میں پاکستان کے قرضے بڑے ہیں اور عمراء کے اگر ایسٹس بڑے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کرپشن ہوئی ہے۔ اگر میں کرپشن کے جو ہے وہ کسی کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کر سکتا تو پھر اس کی بھی بنیادی 2 ہی ریزنز ہیں۔ ایک قانون بنانے والے نے قانون اتنا کمزور بنا دیا ہے کہ وہ اس کے خلاف فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور دوسرا یہ کہ ایک جو قانون کا رکھوالا ہے جب اس کے پاس کیس آتا ہے تو وہ بک جاتا ہے اور وہ طاقتور کے ہاتھوں بکنے کے بعد اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے۔ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کی وجہ سے میں ہر وقت یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ میری عوام جو ہے وہ اس کا پرسان حال کیسے کوئی ہو سکتا ہے اور کیسے کوئی ہوگا کہ وہ تو ایک ہی چکر میں پھنسی ہوئی ہے کہ اس کے سامنے کبھی ایک لیڈر لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے تو وہ اس کے نعرے لگاتا ہے، جب وہ پٹ جاتا ہے تو اس کی جگہ پہ پہلے والے کو زیادہ اچھا شاندار کر کے پیش کر دیا جاتا ہے، اور عوام مجبور ہے ان دونوں میں سلیکشن کرنے پہ۔ پھر ایک تیسرا بندہ آیا، پھر اس کی سلیکشن کا معاملہ جب آیا تو دوسری طرف سارے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اکیلا جو ہے وہ حق پہ ہے کہ اس کے اگینسٹ جو پہلے ایک دوسرے کے مخالف تھے اور ایک دوسرے پہ بے شمار جو ہیں وہ تانے کستے تھے اور صلواتیں سناتے تھے اور ایک دوسرے کو گھسیٹتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، آج وہ ایک بندے کے خلاف سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ پارلیمانی نظام نہ اس ایک کو کی بہتری کر سکتا ہے اور نہ ان 12 کی بہتری کر سکتا ہے۔ یہ لوٹ مار کا نظام ہے۔ ہاں 12 کی بہتری یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پہلے بھی لوٹ مار کر رہے تھے تو ابھی بھی لوٹ مار کرتے رہیں گے۔ ہاں وہ اکیلا جو ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، اس وجہ سے کہ وہ اکیلا بندہ کبھی بھی کچھ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ نظام ہی اتنا گندا ہے کہ اس کے باقی جتنے نیچے اس کے کام کرنے والے ہیں ان میں سے آدھے جو ہیں وہ وہی کرپٹ ہوتے ہیں جو پہلے الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور پھر دوبارہ بھی وہی الیکٹ ہو کے آئیں گے۔ میرے پاکستانیوں، یہ نظام اگر اسی طرح چلتا رہا تو ہمارا استحصال اسی طرح سے آگے چلتا رہے گا اور ہم جو ہیں وہ ظلم و جبر کی چکی میں پستے چلے جائیں گے۔ مجھے نہیں پتا میری یہ جو موویز ہیں یہ کتنی دیر میں منظر پہ آتی ہیں اور کتنی دیر میں اس کو بڑے پیمانے میں پاکستانی دیکھتے ہیں اور کتنی دیر میں اس پہ جو ہے وہ رزلٹ آتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں جس دن میرے پیچھے ایک بڑی تعداد عوام کی ہوگی، یقین کریں کہ بہت بڑا جو ہے حکومتی ایوانوں کا بہت بڑا طبقہ اور بہت بڑے باقی جو اقتدار کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ میرے بھی مخالف ہوں گے۔ لیکن کوئی بات نہیں،
میری آواز جو ہے وہ آج نکلے گی تو یقیناً پاکستان کو پتہ چلے گا کہ ایک علیحدہ پوائنٹ آف ویو وہ بھی موجود ہے اور وہ پاکستانیوں کی زندگی تبدیل کر سکتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، میں یہ کام کر رہا ہوں اور میں یہ کام کرتا رہوں گا۔ میں آپ کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا ووٹر جو ہے وہ سویا ہوا ہے، وہ جیسے ہی جاگے گا وہ میرے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ یقین کریں، ہم نے اس پارلیمانی نظام کے اندر رہ کے کام نہیں کرنا۔ ہم نے اس پارلیمانی نظام کو جو ہے، پارلیمانی جمہوری نظام کو طاقت نہیں دینی۔ ہم نے ایک نیا نظام اس کے پیرالل کھڑا کرنا ہے جو اس نظام کی نفی ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں نہ تو کسی الیکشن میں جانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمیں ان کی لوچ لفنگ لٹیروں کی کسی بھی طرح کی جو ہے وہ منت سماجت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو ہے وہ عوامی طاقت سے ایک نیا نظام جو ہے وہ اس کو وضع کریں گے اور اپنی مدد آپ کے تحت اس پہ اس طرح سے کام کریں گے کہ ان کے لیے مجبوری بن جائے گا ایک نظام کو اڈاپٹ کرنا۔ میرے پاکستانیوں، میں پتہ نہیں کیوں میرا یہ دل کہتا ہے کہ ہم یقیناً کامیاب ہوں گے، اور میرا یہ دل کہتا ہے کہ یہ جاگتی قوم، یہ سوئی ہوئی قوم ہے، یہ ان قریب جاگنے والی ہے، اور یقیناً یہ جو لوچ الفنگ لٹیرے ہیں جنہوں نے 70 سال سے، پچھلے 70 سال سے پاکستان کو لوٹا ہے، اور وہ سارے انصاف کے علم بردار جو ہیں، وہ سارے ججز، وہ سارے منصفین، وہ سارے جو ہے وہ مقتدر حلقے، یقین کریں وہ سارے جو ہیں وہ ضرور جواب دہ ہوں گے، اور ان کو جواب دہ ہونا ہی ہے۔ یہی حق ہے، اور یہی حق جو ہے وہ بالکل سامنے آنے کو ہی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ مجھے کوشچن ضرور کیجیے گا، میں آپ کے درمیان میں ہوں اور بالکل جلدی جو ہے وہ آپ کے درمیان میں آ کے کھڑا ہونے والا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔